زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھیں، معیشت میں تھوڑی ایکٹیویٹی بھی واپس آئے، پالیسی ریٹ بھی کم ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو ریلیف عوام کو پرووائڈ کر سکتے وہ بھی دیں، وہ بھی ہم نے کیا۔ اور وہ ہم نے کس طرح کیا، میں صرف 3 مثالیں آپ کے سامنے دوں گا کہ ساری معاشی قدغنوں کے باوجود موجودہ سال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 460 ارب روپے سے بڑھا کے 592 ارب روپے کیا گیا تھا۔ یہ پچھلے بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس سال وہ 592 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ اور یہ وہ پیسے ہیں جس سے کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرتا کہ یہ 1 کروڑ مستحق خاندان ہیں جن کو ڈائریکٹ حکومت کیش ٹرانسفر کی صورت میں مدد کرتی ہے۔ اقوامی سطح پر بھی، مقامی سطح پر بھی سب مانتے ہیں کہ یہ 1 کروڑ خاندان ہیں، 1 کروڑ افراد نہیں، 1 کروڑ خاندان ہیں جس کی حکومت مدد کرتی ہے۔ تو صرف یہ ایک مثال ہے۔ تو جناب اسپیکر، الحمدللہ ہم نے اس سال میں یہ کارکردگی کی، مگر آگے سفر ابھی باقی ہے، اور یہ جو موجودہ بجٹ جو آپ کے سامنے اس ایوان کے سامنے زیر بحث ہے، انڈر کنسیڈریشن ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم آئندہ میں انشاءاللہ یہ جو ہم نے معاشی استحکام حاصل کیا ہے اس کو بھی کنسالیڈیٹ کریں، اس کے گینز بھی لوز نہ کریں، اس کو مزید مستحکم کریں، مگر ساتھ ساتھ عوام کو جو ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، اور اپنی معیشت کی سمت اس ریفارمز کا جو ایک سفر ہے اس کو بھی جاری رکھیں، تاکہ ہماری معیشت میں جو ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، ہماری کمانے کی سکت جو بڑھانے کی ضرورت ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھانے کی جو سکت بڑھانے کی جو ضرورت ہے، اور سسٹینیبل اور انکلوسیو اکنامک گروتھ اچیو کرنے کی جو ضرورت ہے، اس کی طرف بھی معیشت کو ہم لے جا سکیں۔ تو دیکھیے وہ تبھی ہوگا جب آپ اپنی معیشت کے اندر ایکسپورٹس کرنے کی صلاحیت بڑھائیں گے، چونکہ ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں کہ جب بوم اور بس سائیکل ہوئے ہیں تو پہلے معاشی استحکام حاصل ہوتا ہے، اور جب تبادلہ کے ذخائر کچھ مستحکم ہو جاتے ہیں تو آگے جب معیشت میں ایک سطح سے اوپر جی ڈی پی گروتھ بڑھتی ہے تو امپورٹس تو بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، مگر ایکسپورٹس اس پروپورشن سے نہیں بڑھتی، اور اس کے نتیجے میں ہم پھر سے فارن ایکسچینج کے ایک کرائسس میں آتے ہیں۔ تو اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہمارا یہ ہدف ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا آخری IMF پروگرام ہو، مگر وہ صرف ہوگا جب ہم سسٹینبلی اپنی ایکسپورٹس کمانے کی صلاحیت بڑھائیں گے، اور ایسی معاشی گروتھ لے کے آئیں گے جو کہ نہ صرف سسٹینیبل اس صورت میں ہو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، مگر انکلوسیو ہو، ایسی معاشی گروتھ ہو جس سے ہر پاکستانی شہری مستفید ہو، ہر پاکستانی شہری کی زندگی میں اثر پہنچے، اس کا فائدہ پہنچے۔ اور اس حوالے سے اس بجٹ کا ایک کرٹیکل پہلو ہے وہ ٹیرف ریفارمز ہیں، جس کے نتیجے میں 5 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر پروٹیکشن کافی نیچے آئے گی۔ پاکستان میں کسٹم ڈیوٹی، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی، ریگولیٹری ڈیوٹی میں خاطر خواہ کمی آئے گی، اور اس 5 سال کے پلان کے نتیجے میں 5 سال کے بعد کسٹم ڈیوٹی کی میکسیمم سلیب 15% ہوگی، ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی مکمل طور پر ختم ہوگی، اور پہلے سال میں بالخصوص اس کا بنیادی انحصار جو ہے را مٹیریل پر ہے، وہ مشینری پر ہے، تاکہ ہماری جو یہاں پر انڈسٹری ہے وہ سستا را مٹیریل خرید سکے، وہ سستی مشینری خرید سکے، وہ اپنی انڈسٹریل گروتھ کر سکے، وہ اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکے۔ جو ہمارے ٹریڈیشنل ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں